اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم وقال تبارک وتعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وأتمنى على الله وقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت الشجرة ثم راح وتركها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، طلبہ کرام، اساتذہ کرام، اس وقت میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں FSA کالج سے، اور حسن اخلاق کے حوالے سے گفت اور شنید کریں گے انشاءاللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے اخلاق کے بارے میں، اور پھر اپنے اخلاق کو ان کے اخلاق کے ساتھ ہم موازنہ کریں گے کہ وہ اخلاق کے کتنے اعلیٰ چوٹیوں پر پہنچے ہوئے تھے، اور ہم کتنے تنزل میں اور کتنے ہم اندھیریوں میں، بد اخلاقیوں کے اندھیروں میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے، فرمان ہے، دو حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضور پاک علیہ السلام کا ایک حدیث ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کا بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جو بنیادی چیزیں ہیں، 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 جس کو ہم پڑھتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اقام الصلاۃ نماز قائم کرنا، وایتاء الزکاۃ زکوٰۃ دینا، وتصوم رمضان رمضان مبارک کے روزے رکھنا، وتحج البیت من استطاع الیہ السبیل، اور حج کا فریضہ انجام دینا اگر آسانی ہو۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ بنیاد زمین کے اندر ہوتا ہے، اندر ہوتا ہے یا باہر ہوتا ہے؟ اندر ہوتا ہے، اور یہ نظر نہیں آتا، بنیاد نظر نہیں آتا۔ یہ جو بلڈنگ کھڑا ہے تو اس کے نیچے بنیادیں ہیں، اس میں سیمنٹ ہے اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا میٹیریل نیچے دبے ہوئے ہیں، اس بنیاد کے اوپر یہ مکان کھڑا ہے، تو بنیاد نظر نہیں آتا۔ تو یہ ایک حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اور دوسرا حدیث آپ ان کے ساتھ ملائے، آپ نے فرمایا انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھ کو بھیجا گیا ہے تاکہ تم کو اخلاق کے اعلیٰ چوٹیوں پر پہنچاؤں۔ ٹھیک ہے، بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد، اتمم مکارم الاخلاق، مطلب یہ ہے کہ جب گھر شروع ہوتا ہے، انسان کا جو اخلاق ہے انسان کے، تو وہ پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں اچھے اخلاق کے ساتھ۔ تو بنی الاسلام بنیاد ہے، اتمم مکارم الاخلاق، اچھے اخلاق اسلام کی جو کلا ہے اس کا چھت ہے۔ تو ایک آدمی جتنا بھی اچھا ہو لیکن اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں، وہ نمازی ہے، وہ روزے دار ہے، وہ شب بیدار ہے، لیکن ان کے اخلاق خراب ہیں، تو وہ پائے تکمیل تک ایمان کا نہیں پہنچ سکتا۔ اسلام کا جو بنیادی چیز ہے، میں نے آپ کو سامنے 2 حدیثیں رکھی، ایک بنی الاسلام بنیاد ہے، وہ نظر نہیں آتے، اتمم مکارم الاخلاق چھت
یہ جب چھت تک پہنچ جاتا ہے مکان تو پھر اس کو لوگ گھر کہتے ہیں۔ جب لوگوں کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں تو لوگ اس کو ایماندار کہتے ہیں، لوگ اس کو اچھے انسان کہتے ہیں۔ تو اخلاق کسے کہتے ہیں؟ رویوں کا نام ہے اخلاق، رویے۔ بیوی کے ساتھ اچھا رویہ، والد کے ساتھ اچھا رویہ، ماں کے ساتھ اچھا رویہ، بھائی کے ساتھ اچھا رویہ، استاد کے ساتھ اچھا رویہ، استاد شاگرد کے ساتھ اچھا رویہ، پڑوسی کے ساتھ اچھے رویے، بہن بھائی کے آپس میں اچھے رویے۔ اگر یہ رویے اچھے ہو تو اس کو حسن اخلاق کہتے ہیں، اور اگر یہ رویے خراب ہو، مزاج میں شدت ہو، مزاج میں سختی ہو، مزاج میں کجی ہو، تو یہ اس کو اچھے اخلاق نہیں کہتے۔ اور اس اچھے اخلاق کو پرکھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک نمونہ عطا فرمایا ہے۔ ایک نمونہ ہے، اللہ فرماتے ان کے پیچھے چلو۔ کن کے پیچھے چلو؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے چلو۔ ان کی نبوت دیکھو، ان کے اخلاق دیکھو۔ یہ وہ نبی ہے جو مصلی پر کھڑے ہو کر لوح محفوظ کا تحریر پڑھتے ہیں، مصلی پر کھڑے ہو کر جنت اور جہنم کا زیارت کرتے ہیں۔ یہ وہ نبی ہے کہ ان کا دیکھنا ایسا کامل ہے، ہم جب چلتے ہیں تو صرف آگے دیکھ سکتے ہیں، پیچھے ہمارا نظر نہیں لگتا، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ چلتے ہوئے آگے بھی دیکھتے تھے، پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ جس کا دیکھنا ایسا کامل ہو کہ لوح محفوظ کا تحریر پڑھے، جس کا دیکھنا ایسا کامل ہو کہ زمین پر کھڑے ہو کر جنت اور جہنم کا زیارت کرے، جس کا دیکھنا ایسا کامل ہو کہ چلتے ہوئے آگے بھی دیکھے، پیچھے بھی دیکھے، جس کا ایک اشارہ اتنا کامل ہو کہ چاند کی طرف اشارہ کرے، چاند دو ٹکڑے ہو جائے، جس کا اشارہ اتنا کامل ہو اور مضبوط ہو کہ درخت کو اشارہ کرے تو درخت زمین پاڑ کر حضور علیہ السلام کے پاس آئے، جس کی بول میں اتنا طاقت ہو کہ پتھر آپ کی نبوت کی گواہی دے اور آپ کو سلام کرے۔ جب آپ پتھروں کے ساتھ، پہاڑیوں کے ساتھ آپ گزرتے تھے تو پتھر آپ کو کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ درخت کے ساتھ گزرتے، درخت آپ کو کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور ایک کھجور کا بے جان تنا مسجد نبوی میں پڑا ہوا تھا، حضور پاک علیہ السلام اس کے ساتھ ٹھیک لگا کر بیٹھتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی بیٹھتے تھے۔ لیکن جب مسجد نبوی میں ممبر بنا، آپ اٹھے ممبر کی طرف آپ تشریف فرما ہوئے، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ کھجور کا بے جان تنا، وہ درخت، وہ ڈیڈ تنا آپ کے پیچھے رونے لگا۔ اور کیسے رویا؟ حدیث میں الفاظ ہے ایسے بلبلایا، ایسے رویا۔ حضور پاک علیہ السلام واپس مڑے اور ان سے گلا لگایا، اور وہ رو رہی اور وہ بلک رہی۔ آپ نے فرمایا رو نہیں، خفا نہ ہو، میں آپ سے جدا ہوتا ہوں، پر ایک سودا کرتا ہوں کہ تم جنت کے درخت بنو گے اور جنتی تیرے میوے کھائیں گے۔ اس پر اس بے جان تنے کا رونا بند ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی برحق بنا کے بھیجا ہے، اگر میں اس درخت کے ساتھ، اس لکڑی کے ساتھ گلا نہ ملاتا تو یہ درخت قیامت تک میرے فراق پہ روتا چلا جاتا۔ علماء فرماتے ہیں اسی وقت زمین پھٹی اور وہ درخت کا تنا زمین میں غائب ہو گیا اور وہ زمین اس کے اوپر برابر ہو گئی۔ اللہ نے ہمیں ایسا نبی دیا ہے، ایسا نبی دیا ہے کہ درخت بھی آپ کے بات مانے۔ اور یہ ایک اونٹنی آئی روتے ہوئے، بلبلاتے ہوئے، اور آپ علیہ السلام کے سامنے رو رہی ہے اور بلک رہی ہے، اور حضور علیہ السلام سے فرما رہی یا رسول اللہ مجھے بچائے، میرا مالک مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ درخت آپ کے پاس آئے، جانور آپ کے پاس آئے، اور ہوا، فضا، خلا، سارے کل کائنات آپ کے تابع ہو، اور بہت سے معجزات حضور پاک علیہ السلام کے ہیں، تو اللہ نے ہمیں ایسا نبی دیا ہے جس جیسا نہ کوئی نبی ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسا کتاب دیا ہے جس جیسا نہ کوئی کتاب ہے۔ ایسا نبی قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے اوپر اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند کیا ہے، قیامت تک نبوت کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب ہم نے کامیابی کے لیے اور کامیابی کے راستے پر گامزن ہونے کے لیے حضور پاک علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھنا ہوگا، مغرب کے تہذیب کو، مغرب
میں تو سورج بھی خود بزبان حال کہتا ہے میرے پیچھے نہ آؤ، یہاں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے۔ مغرب کے تہذیب کو، مغرب کے زندگی کے پیچھے وہاں اریانی کے علاوہ، وہاں عیاشی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، وہاں تنزل ہے، وہاں پریشانیاں ہیں، وہاں مصیبتیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کے پیچھے چلو، ان کے اخلاق دیکھو، ان کے عفو درگزر دیکھو، ان کا بہت بڑا سینہ دیکھو، اور ان کے عبادات دیکھو، ان کا معاشرہ دیکھو، ان کے پڑوسی کے ساتھ سلوک دیکھو، ان کے جہادی سفر دیکھو، اور ان کا اللہ کے ساتھ تعلق دیکھو۔ اور عرفات کے میدان میں جا کر امت کے لیے 5 گھنٹے دعا مانگی ہے۔ اپریل جیسا مہینہ، اونٹنی جیسے سواری پر آپ 5 گھنٹے اپنے امت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ ہم اپنے لیے 2 منٹ بھی نہیں مانگ سکتے، آپ نے آنے والے نسلوں کے لیے، یا اللہ میرے امت کے ظالموں کو بھی، یا اللہ میرے امت کے شرابیوں کو بھی، جواریوں کو بھی، یا اللہ میرے امت کے سارے انسانوں کو 5 گھنٹے مسلسل سورج تک ہار کے لوٹ گیا۔ ان اللہ کی نبی کی دعائیں ختم نہیں ہوئے۔ ایسا نبی، ہم ان کے پیچھے چلے، ہم ان کے اخلاق کو دیکھیں، خاص کر انفرادی زندگی آپ نے کیسے گزاری ہے، اور آپ کے زندگی میں بہت سے ایسے واقعات آئے پریشانیوں کے، آپ نے لوگوں کو معاف کیا۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ عبداللہ ابن ابی بن سلول، یہ وہ رئیس المنافقین ہیں کہ اس نے حضور علیہ السلام کے بارے میں بہت غلیظ الفاظ، بہت گندے الفاظ کہے کہ نعوذ باللہ یہ مسلمان ذلیل ہے اور ہم عزت والے ہیں، ہم ان ذلیلوں کو نعوذ باللہ مدینے سے نکالیں گے، اور ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، بہت سے گندے الفاظ، یہاں تک کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس خبیث نے، اس بدبخت نے تہمت لگائی۔ پھر حضور پاک علیہ السلام نے اس واقعے کو، لمبا واقعہ ہے، میں آپ کو خلاصہ بتاتا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، ممبر پر کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے فرمایا، بعض لوگوں نے مجھ کو اپنے بیوی کے بارے میں بہت تکلیف میں ڈالا ہے، مشقت میں ڈالا ہے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کون ہے آپ، نام بتائے، ہم اس کو ختم کر دے۔ تو بہرحال صحابہ کے اندر لڑائی اور ایسا جھگڑے کی شکل بنی۔ حضور علیہ السلام نیچے تشریف لائے، ان کو جدا کیا، ان کو ٹنڈا کیا، اور پھر اماں عائشہ سے خود پوچھنے لگے، اے عائشہ اگر آپ سے یہ کمزوری ہوئی ہے تو آپ اللہ سے معافی مانگے۔ اماں عائشہ نے فرمایا، یا رسول اللہ اگر میں کہوں کہ میں نے یہ کام کیا ہے تو جھوٹ اپنے اوپر باندھوں، سچ کہوں تم مانو گے نہیں، تو لہٰذا میں یہ کہوں گا جس طرح یوسف کے باپ نے کہا تھا، انما اشکو بثی و حزن الی اللہ، میں اپنے غم اور پریشانی اللہ کو سنا دیتا ہوں۔ تو ایسے غم میں وہ پڑی، اور تھوڑی دیر کے بعد اللہ پاک نے اماں عائشہ کے بارے میں برات نازل فرمائی، اور ان کے خبیثوں کے اور ان کے منافقینوں کے بارے میں پوری وضاحت کے ساتھ کی، ان کا پروپیگنڈا تھا، تہمت تھی۔ تو اس منافق کے بارے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اور یہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام پانی پی رہے تھے، تو عبداللہ ان کا بیٹا تھا پکا مسلمان، تو حضور سے کہنے لگے، یا رسول اللہ تھوڑا پانی بچا لے، میں اپنے آپ کو، والد کو پلانا چاہتا ہوں، شاید اللہ ان کو ایمان سے نواز دے۔ تو حضور نے اپنے جوتا چھوڑ کر ان کو دے دیا۔ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ جب گئے تو باپ سے کہا، والد سے کہا کہ یہ پانی ہے اور حضور کا جوتا ہے، تو اگر آپ پی لے۔ تو اس کمینے اور اس بدبخت انسان نے ایسے گندے الفاظ کہے کہ میرے زبان پر نہیں آتے، لیکن تمہیں آپ کو سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر پیشاب لاؤ وہ پیوں گا، لیکن یہ نہیں پیوں گا، نعوذ باللہ۔ یہ آدمی جب مرا ہے، یہ آدمی عبداللہ ابن ابی بن سلول، تو بیٹا آ گیا حضور کے پاس، یا رسول اللہ میرا باپ فوت ہوا، والد۔ حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تو حضور سے جنازے کی درخواست بھی کی۔ حضور نے فرمایا میں جنازہ بھی پڑھوں گا، اور حضور سے لباس مانگا، کرتا، یا رسول اللہ اپنا کرتا مرحمت فرمائے کفن کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے اپنا کرتا ان کو کفن کے طور پر دے دیے کہ جاؤ یہ ان کو پہناؤ۔ تو اور جب جنازے کے لیے آپ تشریف لے آئے تو بہت مجمع تھا، خاص کر منافقین اس کے جنازے کے لیے آئے تھے۔ تو حضور علیہ السلام آگے بڑھے جنازے کے لیے، تو عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے،
کہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا مجھے پتہ ہے یہ کون ہے، لیکن اللہ نے مجھے روکا نہیں۔ اللہ فرماتے ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة، اگر آپ 70 دفعہ سے بھی زیادہ جنازہ پڑھے میں اس کو نہیں بخشتا۔ تو اللہ نے مجھے روکا نہیں، میں پڑھ لیتا ہوں، اللہ غفور رحیم ہے، معاف کر دے تو ان کی شان۔ بہرحال حضور علیہ السلام نے اس منافق کا جنازہ پڑھا۔ کون تھا یہ؟ سارے زندگی حضور کو تکلیف دیتے رہے، اتنا تکلیف دی ہے اس منافق نے حضور کو، جو بدر میں آپ خفا نہ ہوئے اور آپ پریشان نہ ہوئے، احد میں آپ اتنے پریشان نہ ہوئے، خندق میں آپ اتنے پریشان نہ ہوئے، تبوک میں آپ اتنے پریشان نہ ہوئے، احد میں آپ اتنے، لیکن اس واقعے میں جب ام عائشہ کو تہمت لگی ایسا آپ پریشان ہوئے، لیکن ان سارے واقعات کے باوجود آپ نے جنازہ پڑھا۔ اور جب قبر میں رکھا گیا تو حضور علیہ السلام نے اپنے آب دہن، اپنے لعاب مبارک ان کے منہ میں ڈالا۔ جب اس عمل کو لوگوں نے دیکھا تو اس وقت 100 منافقینوں نے سچ صحیح کلمہ پڑھا اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ اللہ کے نبی نے یہ اخلاق ہمیں سکھائے ہیں، اور اخلاق زندگی میں، اخلاق میں سب سے بڑا کردار کس چیز کا ہے؟ سب سے بڑا کردار اس زبان کا ہے، سب سے بڑا کردار اس زبان کا ہے۔ اگر ہمارے اخلاق اور ہمارے بول اچھے ہو تو ہمارے اخلاق بھی اچھے ہیں، اور اگر ہمارے زبان کے بول میٹھے نہ ہوں، ہمارے زبان کے بول کڑوے ہو، اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ سچ بھی نہ کہو جس سچ سے فتنہ بنتا ہے، وہ سچ بھی نہ کہو جس سچ سے فتنہ انگیزی بڑھتا ہے، اس سچ کہنے سے جھوٹ بہتر ہے جس میں صلح پیدا ہو۔ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نے تو سچ کہنا ہے، خدا کے بندو وہ سچ نہ کہو جس میں فتنہ انگیزی ہو، جس میں لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہو، اس سچ کہنے سے جھوٹ بہتر ہے۔ تو اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ ابن جبل کو فرمایا تھا۔ معاذ کون ہے؟ معاذ وہ صحابی ہے جس قیامت کے دن جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا، علماء کا جھنڈا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو آپ خود سوچئے کہ کتنے بڑے پہیے کے صحابی ہے جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہو، تو آپ ان کو بتا رہے ہیں معاذ ثقلت کا امک یا معاذ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُهَا أَلْسَنَتِهِمْ۔ اے معاذ تم دیکھو گے کل قیامت کے دن بہت سے لوگ جہنم میں اوندے منہ گریں گے اس زبان کی غلط استعمال کی وجہ سے۔ تو ہماری زبان کے بول میٹھے ہوں۔ میں آپ کو درخواست کرتا ہوں اپنے گھروں میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اس زبان کو میٹھا کرو۔ خدا کی قسم یہ وہ شہد ہے کہ سارے دنیا کے شہد بھی اس کے سامنے مان پڑ جائے، اس کے سامنے کمزور پڑ جائے۔ اس زبان میں اللہ نے جو مٹاس رکھا ہے، اور اگر یہ زبان کڑوی ہو گئی تو کوبرا سام سے بھی زیادہ اس کے زہر ہے، بچھو سے بھی زیادہ بڑھ کر اس کے زہر ہے۔ تو سب سے بڑا کردار ہے حسن اخلاق میں زبان کا ہے۔ تو ہمارے زبان ہمارے قابو میں ہو، جس کا زبان قابو میں آ گیا اس کا دین بھی قابو میں آ گیا، اس کا دنیا بھی قابو میں آ گیا، اور جس کا زبان اس سے وہ فری ہو گیا، زبان اس کے ہاتھ سے نکل گیا تو دین بھی گیا، دنیا بھی گئی۔ تو اس لیے ایک حدیث آپ کو عرض کروں، آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ وبالیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ بلی بات کہے ورنہ خاموش رہے، بلی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حسن اخلاق سے نواز دے، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم حضور علیہ السلام کی بابرکت زندگی کی اسٹڈی کریں، اس کا مطالعہ کریں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی کو ہم مطالعہ کریں کہ کیسے انہوں نے عفو درگزر سے کام لیا، بخشش سے کام لیا۔ ہمیں 100 رکعت نفل پڑھنا ہمارے لیے آسان ہے، لیکن جو سلام نہیں کرتا اس پر سلام کرنا ہمارے لیے مشکل۔ خاص کر عورتوں میں یہ بات زیادہ پائی جاتی ہے کہ جب ایک دوسرے سے ناراض ہوتے تو پھر مہینوں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، حالانکہ جو مرد عورت 3 دن سے زیادہ ایک دوسرے سے بات بند کر لے تو اس کا ایک عمل بھی اس کے سر سے اوپر نہیں جاتے۔ اللہ فرشتوں سے فرماتے میرے سامنے ان کا فعل نہ لاؤ جب تک یہ آپس میں راضی بازی نہ کرے، جب تک آپس میں صلح نہ کرے ان کے فعل میرے سامنے نہ لاؤ۔ مطلب یہ ان کا وہ سارا پینڈنگ ہوتا ہے، جتنے بھی یہ نفل پڑھے، ذکر کرے، تلاوت کرے، نیک اعمال کرے، صدقات کرے، لیکن جب یہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ گفت و شنید بند کر دیتا ہے تو اللہ پاک بھی اس سے منہ پیر لیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم حسن اخلاق سے کام
کام لیں، حضور علیہ السلام کی زندگی کو ہم سیکھیں اور اس پر عمل کریں، حضرات صحابہ کرام کی زندگی کو ہم سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی جتنے بھی حالات الحمدللہ علماء کرام کی دعاؤں سے، مدارسوں کی طلباء کی دعاؤں سے اور عام انسانوں کی دعاؤں سے اب اللہ پاک نے حالات کو بہت بہتر بنایا ہے، بہت بہتر، اس لیے کہ ان مع العسر یسرا، سختی کے بعد نرمی آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پورے دنیا میں پھر سے الحمدللہ ایک نارمل فضا بنایا ہے۔ تو یہ جتنے بھی حالات چلے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے چلے ہیں، اس لیے اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال تمہارے بادشاہ ہے۔ جب ہم ظہر الفساد فی البر والبحر، جو ہم کرتے ہیں عمل، اس کے اثرات خشکی پر اور تری پر، زمین پر، دونوں پر برپا ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم توبہ بھی کریں، پکی ٹکی توبہ کریں، اور حالات سے مزید نکلنے کے لیے ہم استغفار کی کثرت کریں۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی اچھے اخلاق سیکھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔